اب جو مسئلہ ہے یعنی فقہ کے اندر اگر آپ کو ان مسائل کو کہیں ڈھونڈنا ہو تو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گے. وہ یہ ہے کہ کسی کو سلام کرنے کا مسئلہ کہ نماز کے ضمن میں شروع کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے اپنے کچھ ایک دو اور مسئلے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈھونڈیں کہ کہیں فقہ میں کہاں سلام کا ٹاپک آپ کو ملے گا کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے مسائل کے حوالے سے کیسا سلام ہونا چاہیے, کیسا جواب ہونا چاہیے, تو کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو سلام کے مسائل تھوڑے بہت ملتے ہیں. آغا فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے کسی کو سلام نہ کرے. نماز پڑھتے ہوئے کسی کو سلام نہ کرے. یہ تو اس کی ذمہ داری ہو گئی جو نماز پڑھ رہا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا جی اسے یہ کرنا ہے کہ سلام نہ کرے کسی کو, بس نماز پڑھے چپکے سے. درست. اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی اس کو سلام کر دے تو اس کی ذمہ داری کیا ہے. اگر کوئی اسے سلام کر دے, مثلا آپ نماز پڑھ لی تھی اور کریں کوئی گھر میں داخل ہو, اس نے آپ ہی تھی کمرے میں, کوئی اور تھا بھی نہیں, اس نے سلام کیا. بعض اوقات ہوتا ہے لوگ دیکھے بغیر جھاڑ دیا سلام, اب وہ تھی تو اندر آپ ہی تھی اور نماز کی حالت میں تھی. تو اب جی یا بچے کر دیتے ہیں, بڑے بھی کر لیتے ہیں, توجہ نہیں کرتے اس بات کی طرف کہ کمرے میں کوئی اور نہیں ہے, عادت ہوتی ہے تو ایک دم منہ سے نکل ہی جاتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب آپ حالت نماز میں ہوں اور کوئی آپ کو سلام کر دے تو کیا حکم ہے؟ جی اس کا ایک قانون تو جو کامن ہے تینوں کے نظریے کے اندر کہ جو ہر جگہ چل جائے گا, اس کو اگر آپ یاد کر لیں تو باقی یاد نہ بھی ہو تو چل جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ جیسا سلام ویسا جواب, جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا سلام ویسا جواب. انہی الفاظ کے ساتھ اگر آپ سلام کا جواب دے دیں, سامنے کرنے والے نے کہا السلام علیکم, آپ بھی جواب میں کہہ دیں السلام علیکم. سامنے والے نے کہا علیکم السلام, آپ بھی کہتے ہیں علیکم السلام. یعنی جس نے جیسا سلام کیا ہو بغیر کمی زیادتی کے ویسا ہی جواب اگر آپ انہی الفاظ کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں تو یہ تو تقریباً فقہاء نے مانا ہے کہ یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اور اس سے نماز بھی آپ کی باطل نہیں ہوگی. اور جواب دینا بھی واجب ہے کیونکہ سلام کا جواب واجب ہے. لہٰذا آپ جواب بھی دیں اور ایسا جواب دیں کہ جیسا اس نے سلام کیا ہے. آپ سلام کر رہی ہیں جواب کے مقام پر تو وہ جواب بن جائے گا. آپ کا قصد تو جواب ہی کا نا. یہ ایک کامن سی چیز ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے پلس مائنس کیے ہیں کہ اس نے پہلے علیکہ یا علیکم پہلے لایا ہو تو کیا ہونا چاہیے اور نہ لایا ہو تو کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. میں ان سب کو حذف کر رہا ہوں. صرف اتنا یاد کر لیں کہ جیسا سلام ہو اور ویسا ہی جواب دے دیا جائے تو یہ تینوں مراجع کے نظریے کے مطابق آپ کا جواب صحیح ہو جائے گا اور آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جی نہیں وہ بھی مسئلہ آ رہا ہے, وہ بھی آ رہا ہے. ابھی یہ اس صورت کا مسئلہ ہے کہ سامنے والے نے صحیح اور ڈھنگ کا سلام کیا, آپ کو ہیلو ہائی نہیں کیا, مثلا گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون نہیں کہا آپ کو, مثلا وہ عربی سلام کی بات ہو رہی ہے السلام علیکم کہا اس نے آپ کو, تو اس کا یہ جواب دینا ہے اس کو. درست. یہ ایک مطلب. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ سلام کا جواب چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو فوری طور پر دے. اور اگر عمدن یعنی جان بوجھ کے یا بھولے سے اتنی تاخیر کر دے کہ اب اگر وہ جواب دے تو وہ اس سلام کا جواب نہ کہلائے عرفاً, تو پھر اتنا اگر ٹائم گزر چکا ہو تو اگر وہ نماز کی حالت میں نہیں ہے تب تو واجب نہیں ہے اب جواب دینا. جو گناہ ہونا تھا وہ تو ہو گیا جواب نہ دینے کا. لیکن اب کیونکہ اتنا ٹائم گزر گیا کہ اب اگر جواب دے گا بھی تو یہ اس کا جواب کاؤنٹ نہیں ہو رہا, تو اب تو جواب دینے کا فائدہ نہیں, لہذا جواب دینا واجب نہیں ہے اگر وہ نماز میں نہیں ہے تو. اور اگر وہ نماز کی حالت میں ہے تو جائز نہیں ہے جواب دینا. نہیں اب اگر جواب دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. درست. یعنی اگر دے گا تو باطل ہو جائے گی. اگر اتنا فاصلہ گزرنے کے بعد وہ جواب دے, مثلا اس نے آپ پہلی رکعت میں تھی سلام کیا, اب آپ چوتھی رکعت میں جا کے اس کو جواب دینا چاہ رہی ہیں, اتنا فاصلہ آ گیا کہ
اب اگر آپ جواب دیں گے بھی تو عرفی طور پر یہ نہیں کہلائے گا کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا. تو ایسی صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ یہ جواب اگر آپ حالت نماز میں تو جائز نہیں ہے آپ کے لیے جواب دینا. یعنی اب آپ کو جواب نہیں دینا ہے, نہ دینا ضروری ہے, اور اگر دیں گی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اچھا, سلام کا جواب اس انداز سے دینا چاہیے کہ سلام کرنے والا اسے سنے. اس نے سلام کیا السلام علیکم, آپ نے دل میں کہا وعلیکم السلام, تو پتہ ہی نہیں چلا آپ نے جواب دیا. یہ کافی نہیں ہے. یعنی جواب اتنا ہونا چاہیے, اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اس کی کان تک جائے. البتہ فرض کریں کہ سامنے والا بہرا ہے جس نے سلام کیا, تو آپ جتنی بھی اونچی آواز میں کہیں گے اس کی کان تک نہیں جائے گی آواز. یا مثلا فرض کریں کہ سامنے والا حصہ ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کھڑی ہوئی ہیں, کوئی پاس سے سلام کرتا ہوا تیزی سے گزر گیا, وہ آدھے میل کے فاصلے پہ پہنچ چکا ہے. اب آپ پہلے تو لاؤڈ اسپیکر ڈھونڈنا پڑے گا اس کے کان تک پہنچانے کے لیے. تو ان صورتوں میں اگر نارمل اعتبار سے آپ جواب دے دیں جو نارمل حد ہوتی ہے تو کافی ہے. پلس بعض جگہ پر آغا سیستانی نے یہ کہا کہ احتیاط اس میں ہے کہ اگر کسی اشارے وغیرہ کے ذریعے اس کو سمجھا سکیں کہ اس کو جواب دیا گیا تو یہ بھی احتیاط کی بنا پر اس کو ایڈ کیا جائے. یعنی آغا سیستانی کا جملہ یوں ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اگر سلام کرنے والا بہرا ہو یا سلام کرنے کے بعد تیزی سے گزر جائے تو اگر ممکن ہو جواب سلام کو اشارے یا اس کی طرح کسی چیز کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے تو ضروری ہے کہ اس طرح سے جواب دیا جائے. اور اگر فرض کریں اتنا فاصلہ آگے کہ اشارہ بھی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا رخ بھی مطلب اس طرف کو وہ جا رہا ہے, آپ پیچھے سے اشارہ بھی کر دیں گے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تو پھر آگا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جواب دینا ضروری نہیں ہے. اور اگر نماز میں ہے تو جواب دینا جائز نہیں ہے, پھر نماز آپ کی باطل ہو جائے گی.